السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو غنہ اور اخفا میں کی آواز میں فرق بتاؤں گی، کیونکہ دونوں کی ہی آواز ناک سے محسوس ہوتی ہے، ناک میں محسوس ہوتی ہے، تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ غنہ ہے یا اخفا ہے؟ کیونکہ غنہ کے رولز الگ ہوتے ہیں اور اخفا کے رولز الگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم دونوں کو سیم کر کے پڑھیں گے یہ بھی ہماری مسٹیک میں شامل ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمیں غنہ اور اخفا میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اخفا کے بارے میں بتایا تھا، اب آج میں آپ کو غنہ اور اخفا دونوں کی آواز کا فرق بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا غور سے سنیے گا اور ہے نا دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ چلیں دیکھتے ہیں، ہم سب سے پہلے غنہ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ غنہ کا مینس کیا ہوتا ہے؟ غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھن بھناہٹ۔ غنہ کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھن بھناہٹ، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کو مزید ایکسپلین کیسا کریں گے؟ غنہ وہ آواز ہے جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے۔ غنہ اس آواز کا نام ہے جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ غنہ کی شارٹ ڈیفینیشن ہے۔ میں نے پچھلا ٹاپک غنہ کا بتایا تھا، آپ اس میں بھی دیکھ لیجیے گا تو اور مزید سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اخفا کا دیکھتے ہیں۔ اخفا کے کیا معنی ہیں؟ اخفا کے معنی ہوتے ہیں چھپانا۔ اخفا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ چھپانا۔ کس چیز کو چھپانا ہے اخفا کے معنی؟ کیا چیز چھپے گی؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا۔ نون ساکن مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جس ورڈ پر جزم بنا ہوا ہوگا وہ ساکن کہلاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین یعنی کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ٹھیک ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا، اخفا کے یہ معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو غنہ کی مثالیں بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں غنہ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے نون پہ تشدید شد آ گیا تو یعنی کہ یہ نون مشدد ہو گیا، نون مشدد۔ نون پر تشدید آ گیا تو نون مشدد۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہی غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں یہ دیکھیں، ان اللہ، ان اللہ، یہ ادا کرتے ہوئے آپ دیکھیں آپ کی آواز کہاں محسوس ہو رہی ہے؟ خود بخود ناک میں بھن بھناہٹ جو غنہ کے معنی ہے وہی آپ کو وائبریشن مینس محسوس ہو رہا ہوگا، ان اللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ نیکسٹ دیکھیں، میم پر تشدید یعنی کہ میم مشدد، اس میں بھی غنہ ہوگا، وَمِمَّا، وَمِمَّا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مزید میں ایکسپلین آپ کو کرتی ہوں۔ نون مشدد میں کیا ہوا ہے؟ ہم نے پڑھ کے دیکھا تو زبان کی نوک تھی اوپر سے اوپر جو ہمارے تالو ہے اس سے لگ رہی تھی، زبان کی جو ہماری نوک ہے وہ ہمارے اوپر والے تالو سے لگ رہی ہے ان اللہ پڑھتے ہوئے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، ان اللہ، کہاں لگ رہی ہے ہماری زبان کی نوک؟ اوپر والے تالو سے لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ غنہ ادا کرتے ہوئے۔ اور میم کو ادا کرتے ہوئے کہاں لگ رہی ہے میم مشدد ہمارا ادا کرتے ہوئے؟ وہ ومّا میں، وَمِمَّا، وَمِمَّا، دونوں ہونٹ ہمارے آپس میں مل رہے ہیں مما ادا کرتے ہوئے۔ پڑھ کے دیکھیں آپ، وَمِمَّا، اس میں دونوں ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں، اور نون مشدد میں ان اللہ پڑھتے ہوئے زبان کی نوک ہمارے اوپر والے تالو سے لگ رہی ہے یا چپک رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ناک کے بانسے سے ہماری آواز محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا غنہ کے وقت بھی آواز ناک میں چھپتی ہے اور اخفا کے وقت بھی آواز ناک میں چھپتی ہے، لیکن فرق کیسا پتہ چلے گا؟ جب نون مشدد اور میم مشدد یا غنہ جو ہمارا ہم لفظ ادا کر رہے ہیں غنہ کے، اس میں ہمیں اخفا سے ایکسٹرا کیا چیز کرنی ہے؟ یعنی کہ ہماری زبان جو ہے نون کے مخرج پر لگے گی اور میم ادا کرتے ہوئے میم کے مخرج پہ لگے گی۔ میم کا مخرج شفتین ہے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے، دیکھ لیجیے گا، اور نون کا جو مخرج ہے اس پہ ہماری زبان لگ رہی ہے۔ تو غنہ میں یہ فرق ہے، غنہ ادا کرتے ہوئے ہماری آواز لازمی مخرج پر لگے گی تو یہ ہمارا پرفیکٹ غنہ ہوگا، اور اخفا کے وقت یہی ڈفرینس ہے کہ آواز تو ناک سے محسوس ہوگی لیکن مخرج پر ہماری زبان نہیں لگے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں اخفا کی مثال، ہم دیکھتے ہیں پتہ چلے گا۔ یہ دیکھیں، یہ نون ساکن، نون پر یہ آ گیا جزم تو یعنی کہ یہ نون ساکن، یہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، نون ساکن،
ٹھیک ہے، نون ساکن میں اخفا ہوتا ہے، نون ساکن میں اخفا ہوتا ہے تو اس میں ہے، اس میں نون کی آواز کو چھپانا ہے، لیکن اس میں زبان مخرج پر نہیں لگے گی، زبان مطلب چپ رہے گی، سائلنٹ رہے گی، اس میں زبان کا کوئی کام نہیں ہوگا اخفا ادا کرتے ہوئے۔ نون مشدد، میم مشدد کا میں یہی ہوگا، ان کا جہاں مخرج ہے وہاں ان کی زبان بھی لگے گی اور ناک میں بھی آواز محسوس ہوگی، اور اخفا میں کیا ہوگا، صرف ناک میں آواز محسوس ہوگی اور اس میں زبان کی کوئی حرکت نہیں رہے گی، زبان خاموش رہے گی، چپ رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اخفا کے لفظ کون سے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتا بھی دیا تھا، اخفا کے حروف اخفا 15 ہوتے ہیں، تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 ہوتے ہیں، حرف اخفا ہوتے ہیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد۔ جب ان 15 حرف میں سے کوئی بھی آئے گا تو وہ جو اخفا کا رول میں نے آپ کو بتایا ہے، ناک میں آواز چھپے گی، وہ رول لگے گا، اور نون مشدد، میم مشدد میں غنہ ہوگا، اس میں بھی آواز ناک میں چھپے گی، لیکن اس میں غنہ کے بعد جو ورڈ آئیں گے اس کا جو مخرج ہوگا اس پہ زبان آپ کی لگے گی، اس میں زبان مخرج پر لگے گی، اور اخفا میں زبان چپ رہے گی، زبان مخرج پر نہیں لگے گی، بس ناک میں سے آواز محسوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اخفا اور غنہ کا فرق۔ دونوں میں ہی آواز ناک سے محسوس ہوتی ہے، لیکن غنہ ادا کرتے ہوئے اس میں مخرج پر جہاں اس کا ہوتا ہے وہاں آواز محسوس ہوتی ہے، وہاں زبان لگتی ہے، ہونٹوں کا مخرج ہے، ہونٹ آپس میں ملیں گے، زبان کا مخرج ہے، زبان تالو سے لگے گی، لیکن اخفا میں آواز ناک سے محسوس ہوگی اور اس میں زبان کی کوئی حرکت نہیں رہے گی، زبان خاموش رہے گی، یہی فرق ہے ان دونوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال دیکھیں اخفا کی، آتا، آتا، اس میں دیکھیں ہماری آواز ناک میں محسوس ہو رہی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں، لیکن زبان کی کوئی حرکت نہیں ہے، زبان چپ ایک ہی جگہ ساکن ہے، آتا، یہ ہوتی ہے اخفا کی مثال، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اخفا اور غنہ، آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے گا، بار بار پریکٹس کرنے سے ہی کوئی بھی چیز آتی ہے، پہلی دفعہ میں تو ایسا لگے گا کہ مشکل ہے، لیکن پریکٹس کریں گے، سمجھیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر کے لکھتی ہی اسی لیے ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر اور سمجھنے میں آسانی ہو، تو پریکٹس کریے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سیکھنے کا آپ کو اجر بھی ملے گا، اور پڑھیں گے تو وہ تو دگنا اجر ہے کہ محنت کوشش کر کے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس کی پریکٹس کریے گا، اور اسی طریقے سے جو رولز بتائیں پڑھنے کی کوشش کریے گا۔ میں نے شارٹلی ہی آپ کو بتایا ہے، ورنہ اور ڈیٹیل میں بتاتی تو اور بھی ڈیٹیل میں لمبی ویڈیو بن جاتی، اسی لیے میں نے مین باتیں آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ اس کی پریکٹس کریے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔